السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان دنوں ہم نے اپنے فارمیٹ میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں کہ ہم ان موضوعات کو بھی زیر بحث لاتے ہیں جو روٹین میں مس ہو جاتے ہیں، انہیں وہ جگہ نہیں ملتی کیونکہ ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور بہت زور ہمیں کامیڈی پہ دینا پڑتا ہے. اس مہینے کی سینکٹیٹی کے سبب ہم چونکہ کامیڈی کو بالکل بیک برنر پہ ڈال کے بہت سا وقت بچ رہتا ہے جس میں ہم ان سبجیکٹس کو چھیڑتے ہیں جنہیں ڈسکس کرنے کی خواہش ہم برسوں سے لیے چلتے ہیں لیکن ٹائم نہیں ملتا. مثلا کریٹیو رائٹنگز. اب مجھ سے پوچھے جانے والے سوالات جو پرائیویٹلی پوچھے جاتے ہیں میرے اپنے فون پہ، میرے اپنے واٹس ایپ پہ، اپنی ای میلز پہ، اور براہ راست جس کا آغاز خاندان سے بھی ہوتا ہے، میرے پرانے تعلیمی اداروں سے بھی ہوتا ہے جن سے میں نے فیض لیا، اور وہ عزیز و اقارب جن کی اگلی جنریشن آ چکی ہے وہ ان جنرل، اور میرے ویورز ان پرٹیکولر جو پوچھتے ہیں تخلیقی رائٹنگز کے بارے میں، شعر و سخن کے بارے میں، مطالعے کے بارے میں، کالم نگاری، شاعری. تو یہ وہ موضوع ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے. شریک گفتگو آپ سب ہیں. گفتگو کا آغاز ایز یوزول ہمارے ریسرچرز کریں گے. جی احمد. سر، رائٹنگ کے لیے سب سے پہلی امپورٹنٹ جو سٹیپ ہے وہ ریڈنگ ہے. اس کو ہم اگر اس طرح کہیں کہ رائٹنگ کے کرینوں میں سے پہلا کرینہ ریڈنگ ہے. واہ، پھر یوں بنا دینا کہ ریڈنگ پہلا کرینہ ہے رائٹنگ کے کرینوں میں. دوسری بات سر، لٹریچر جو ہے فی زمانہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ناپید ہوتا جا رہا ہے. ناپید ہوتا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اور لوگ اکثر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ لٹریچر کیا ہے؟ جو چیز چھپتی ہے وہ لٹریچر ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں، بڑی دلچسپ بات کی ایک میری عزیزہ نے، کہتی کہ وہ جو میڈیسن کے اندر ایک بوتل کے ساتھ ایک چھوٹا سا پرزہ ہوتا ہے وہ بھی لٹریچر ہے. ظاہر ہے. اب لٹریچر کی وہ ایک بالکل ڈفرینٹ قسم ہے. ہم بات کرتے ہیں ادب کی. ادب ایک ایسی چیز ہے جس کی نوعیت کلاسیکی ہے، وہ اپنے زمانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو لٹریچر کے نام پہ چھپ رہا ہے، بن رہا ہے، وہ اپنی لائف میں ہی ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. واہ، اس سے بڑی بد نصیبی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اپنی زندگی میں ہی ارریلیونٹ ہو جائیں. آپ کو اگر غور کریں، جیسے 20-25 سال پہلے کوئی ناول نگار تھا، اس کا کوئی ایک ناول چھپا، اس کی بڑی بلے بلے ہوئی، پھر ٹی وی ڈرامے چلے، شاعری اس نے کی، اس نے ہر صنف ادب کو چھیڑا، اور 20 سال کے اندر اندر لوگ اسے اس طرح بھول گئے جیسے وہ تھا ہی نہیں. بالکل صحیح. پھر لٹریچر تو نہ ہوا، وہ گرافیٹی کی ایک قسم تھی جو ختم ہوگی. جی پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں ایز اے نیشن ہم ادب سے بہت دور ہیں. اسی وجہ سے دور ہے نا کہ اچھا ادب ایک تو کریٹ ہی نہیں ہو رہا، ایک بات. دوسرا، اچھے ادب کو سمجھنے، انجوائے کرنے کے لیے جو آپ کے اندر انٹلیکچوئل ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں، جن کی آبیاری، جن کی ڈیولپمنٹ اسکولوں اور کالجوں میں ہوتی ہے، کوئی سرے سے ناپید ہے. آپ کے وہ اساتذہ ہی نہیں ہیں جو آپ کے اندر اس ذوق کی شمع کو روشن کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو پھر کہاں سے آئے گا یہ سارا سلسلہ؟ دو چیزیں ہیں، ایک میں نے یہ جو گزارش کر دی، اور ایک پہلی کہ اچھا لٹریچر پروڈیوس نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا ایک جواب تو میں نے یہ گزارش کر دی ہے کہ وہ آڈینس ہی نہیں میسر جو اصل کنزیومر. دیکھیں، ادب ایک پروڈکٹ بھی تو ہے نا. پروڈکٹ بےمانی ہے اگر اس کا کنزیومر ہی کوئی نہیں. آپ کتابیں چھاپ چھاپ کر تب رکھیں نا. اگر آپ نواب زادے ہیں بہت بڑے، جاگیریں ہیں پیچھے بہت بڑی، کوئی بات نہیں یار، 200 سال بعد میرا یہ ناول پڑھا جائے گا. تو لوگ آہستہ آہستہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ریکلوس ہو جاتے ہیں کہ میں بڑی اعلیٰ پائے کی شاعری کرتا ہوں، کہ بہت اچھا ناول لکھنے کی صحیح کر رہا ہوں، لیکن میری نسبت وہ ایک فضول سا ڈرامہ ہے ایک بندے نے لکھا، اور ڈرامے کی ڈی بھی نہیں لکھنا جانتا وہ، تو اس کو پسند کیا جا رہا ہے. اسی طرح ہی بہت سارے نام ایسے ہیں جو میں نے کبھی سنے نہیں تھے اور اب بھی سنے انسنے ہیں، کہ میں کل سنوں گا تو آج نہیں یاد رہیں گے. اور ایسا بھی نہیں کہ میں نے ان کا نام صرف سن رکھا ہے اور ان کا کام نہیں دیکھا. میں نے بڑی کوشش کی ان کے نمائندہ کلپس، میں نے لوگوں کے ذمہ لگایا کہ مجھے ان کے بیسٹ کلپس، ان کے بہترین ڈائلاگز، بیسٹ سچویشنز وہ دکھاؤ. حالانکہ ڈرامہ ایک ایسی چیز ہے جس میں
بندے کا بھرم رہ جاتا ہے کہ اس نے تو چیز لکھ دی, اس کو سپورٹ مل گئی ڈائریکٹر کی, اس کو سپورٹ مل گئی ایکٹر کی, جی جی اس کو سپورٹ مل گئی ٹیکنیشینز کی, لیکن اس کے باوجود حرام ہے کہ میں نے ایک لائن بھی کسی کی اپنے دل پہ اثر کرتی محسوس کی ہو. یہ نہیں کہ میں نے اس کا اثر نہیں لیا. I was very open to each and everything I had been seeing, کہ میں بہت فیاضی کا ثبوت دوں. ظاہر ہے اب وہ اس دور کے لکھاری اب حسینہ معین اب جتنی مرضی تلاش کر لیں نہیں ملے گی. اب یہ میری پرانی تھیوری ہے جس کا آج بہرحال تذکرہ ہونا ہے, کیونکہ جب بھی ہم لٹریچر ڈسکس کریں گے اس معیار کو ڈسکس کریں گے, لا محالہ ہمیں ڈسکس کرنا کہ شنکر جے کشن نہیں پیدا ہوگا. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں, کیونکہ وہ ایک بہت شاندار ایرا تھا تخلیق کا. بہت خوبصورت پینٹنگز, بہت ہی خوبصورت ادب, کمپوزیشنز, سمفنیز, وہ اب نہ ہیں نہ ہوں گی. اور یہ ٹریجڈی نہیں ہے, یہ ٹریجڈی کا ایک حصہ ہے which is hardly 10%. 90% of this tragedy is people don't care. کہ قسمان کون نہیں ہے کہتے نہ سے ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کون سا لٹریچر, کون سا چارلز ڈکنز, چارلز ڈکنز کیا ہے, اس کی نسبت پاولو کوئلو بہت بڑی چیز ہے. وہ یار یہ بیسٹ سیلر ہونا اور بات ہے, لٹریچر تخلیق کرنا اور بات ہے. مطلب آج تک میرے جیسوں کی کھوٹی چونیاں اس لیے چل رہی ہیں کہ پیچھے سے ادیب آنا بند ہو گئے. ہم جو صحافی تھے تھوڑی سے لٹریچر کا ٹچ رکھنے والے, جنہوں نے کچھ مطالعہ کر رکھا ہے بھلے اور سستے وقتوں میں, اچھی کتابیں اچھا ادب پڑھ رکھا ہے, ہم خود ادیب بن بیٹھے. تو یہی ہوگا بھائی, اگر جگہ خالی چھوڑو گے تو پھر عطائی آئیں گے, اور اس ملک پر عطائیوں کا قبضہ ہے. بہت اچھا. کسی محکمے میں آپ دیکھ لیں, ایون میڈیسن کو دیکھ لیں, دیکھو یہ ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو بائی نیچر ڈاکٹر ہو, بینکر وہ ہوتا ہے جو بائی نیچر بینکر ہو, حتیٰ وکیل, پولیٹیشین وہ ہوتا ہے جو بائی برتھ پولیٹیشین ہو. یہ سب بھاگ کے, سب نہیں, اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بھاگ کے پائیدان پہ چڑھے ہیں. اس پلیٹ فارم پہ پھر رہے تھے, مٹر گشتیاں کرتے, ٹرین آئی اپرچونٹیز کی, یہ بھاگ کے چڑھ دوڑے, کیونکہ اور کوئی تھا ہی کوئی نہیں. آوازیں دیتے رہے لوگ, اوے ہمارے رائٹرز کدھر ہو بھائی تم, کوئی آواز سننے والا ہی نہیں تھا. ہمارے اسٹیٹس مین کدھر ہیں, کیوں بھائی کدھر ہو آپ لوگ, there was nobody to respond. ایک نظم یاد ہے آپ کو, ہم نے کالج ڈیز میں پڑھی تھی, نو بائرز, ٹامس ہارڈی. واٹ اے پوئٹ, واٹ اے لولی پوئٹ. نو بائر, کہ بائرز ہی کوئی نہیں ہے, آپ شور مچاتے رہیں گے. اب وہ کیوں, آپ نے سب سے پہلے اپنے اسٹیٹس مین کو ناراض کیا, پھر آپ نے شاعروں ادیبوں کو برائب کر کے لوٹ کیا, جو جینون تھے ان کو ناراض کیا, پھر آپ نے صحافیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا, پھر آپ نے سو آن اینڈ سو فورتھ, یہ سلسلہ جاری رہا. تو لٹریچر تو اپنی موت آپ مر گیا, کیونکہ پیچھے سے فیکٹری نہیں ہوگی. اگر ادیب نہیں ہوگا تو ادب کہاں سے آئے گا. اب جس طرح ہاکی کو ری انکارنیٹ کرنا ہے, کرکٹ کو سٹرینگتھن کرنا ہے, ایتھلیٹکس کو واپس لے کر آنا ہے, اسی طرح ادب کی بھی, کیونکہ ادب بہت ضروری چیز ہے. ادب یوں سمجھ لیجئے وہ ٹونک ہے جو قوموں کے لیے کئی صدیاں اپنا کام کرتا ہے. اور آخر کوئی وجہ ہوگی کہ دنیا کا ایک بہت بڑا فاتح, جس کا شمار بلا شبہ دنیا کے نون ہسٹری میں 5 ٹاپ کے فاتحین میں, ان میں سے ایک امیر تیمور تھا, جس نے اپنے بچوں کو, آنے والے بادشاہوں کو, سپہ سالاروں کو ایک ہی نصیحت کی. اس کو کہتا ہے کہ ہمیشہ دشمن کو ڈرا کے رکھو, اپنی دہشت اس پہ ڈال کے رکھو. رات کو سونے سے پہلے 10 دفعہ تمہارے بارے میں سوچے, تم اس کی نیندیں حرام کر دو. اور صرف ایک طبقہ ہے جسے ڈرانے کی ہرگز کوشش نہ کرنا, کیونکہ اس نے ڈرنا ہی نہیں ہے. کون سا سر؟ شاعر, ادیب, لکھاری. کیا بات. یہ تمہیں کچھ نہیں سمجھ, بلکہ تمہاری لینگویج میں کہتے ہیں کھندے نہیں نے, کھندے نہیں, اے تنو کھندے ہی نہیں نے. انہوں نے تمہیں کسی قابل نہیں, کیونکہ یہ اور طرح کے, یہ اپنی دنیا کے خود بادشاہ ہیں, امیر تیمور ہیں, اور جس کے پاس لوز کرنے کو کچھ نہیں ببو صاحب, صحیح بات, اس سے کوئی خطرہ نہیں, اس سے آپ کو ڈرنا چاہیے. اس سے آپ کو ڈرنا. بہت اچھی بات. واہ واہ. کیا کہا تھا کارل مارکس نے کہ ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ
You have nothing to lose but your chains. But your chain. واہ. تو زیادہ دلچسپ بات آخر میں وہ کہتا ہے امیر تیمور کہ شاعر تمہارے دربار میں آئے نا تو اسے اپنی مسند پہ بٹھانا ہے, ہاں. اسے سامنے لائن میں اس طرح نہیں بٹھانا, چاہے تم کھڑے ہو کے ہی کیوں نہ بٹھاؤ. حافظ شیرازی کو اس نے بلا لیا نا جناب اس نے کہا کہ اپنے ساتھ مسند پہ بٹھاؤ گے اور یقین کرو یہ تمہاری اپنی عزت افزائی ہے. مجھے وہ دن یاد آیا جب ضیاء الحق کو میں نے کسی کا دروازہ کھولتے گاڑی کے نہیں دیکھا تھا. کی رونت اتنی تھی, دہشت اتنی تھی, تازہ تازہ ماشاء اللہ, ہماری زندگی کا پہلا ماشاء اللہ اوئے ہوئے. اور اس نے تو اس کا حق ادا کر رکھا تھا, اور وہ دیکھنے میں بھی اتنا کروڈ تھا کہ اس سے مہر کی توقع نہیں ہوتی تھی. ہو سکتا ہے ایز اے پرسن, ایز اے فرینڈ بہت اچھا ہو, لیکن بڑی کروڈ شکل والا. میں نے جب بھی اسے دروازہ کھولتے دیکھا ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا ہی دیکھا, کسی عام آدمی کا. ایک دفعہ ٹی وی پہ میں نے دیکھا وہ دروازہ کھول رہا ہے, میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ کون صاحب آئے ہیں جسے میں نے, وہ فیض احمد فیض تھے. فیض. تو سر یہ خوف کی وجہ سے اس نے نصیحت کی یا ادب ظاہر کیا اپنا تعلیم یا علم اس کے نے لیے؟ اپنے تجربے کی بنا پہ کہ یہ نہیں ڈرتے, جو تم سے ڈرے گا نہیں اس کے سامنے کیا میٹر ہی نہیں کرتا تم کچھ بھی ہو. ہمارے پرنسپل ہوتے تھے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, ہم سے تو کئی لگتا ہے 100 سال پہلے ہوں گے, کئی 1000 سال پہلے. پطرس بخاری, وہ صرف گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ہی نہیں تھے, میرے موسٹ فیوریٹ رائٹر, کیا بات. بیسٹ ہیومرسٹ جو اس خطے نے پروڈیوس کیا, میرا خیال ہے دنیا کے ٹاپ ہیومرسٹ میں سے ایک وہ تھے. اور وہ پرنسپل بھی بڑے دبنگ تھے, افسر بھی بڑے دبنگ تھے. وہ ایجوکیشن کے محکمے میں افسری بھی, یاد ہے نا وہ ایک بڑا دلچسپ مکالمہ تھا کہ وہ بورڈ کے ہیڈ بھی تھے اور ساتھ پرنسپل گورنمنٹ کالج بھی تھے. وہ پرنسپل گورنمنٹ کالج کے طور پر درخواست کیا کرتے تھے کہ جناب ہمارے یہ مسائل ہیں تو نظر ثانی کریں. اگلے دن جواب دیتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے ہمیں کتنا بجٹ ملتا ہے, آپ کیا کیا مانگ رہے ہیں, آپ کو خود خیال کرنا چاہیے. اور پھر 101 چٹھی ہوتی تھی کہ ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں. کیا بڑی پرانی آئٹم کی تھی انہوں نے. جی اصل آئٹم میں اب پیش کرنے جا رہا ہوں. 2-3 آئٹمز ہیں ان کی, یہ میں ڈسکس اس لیے کروں گا. دوسرے کنہیا لال کپور اگر میں بھول جاؤں تو یاد کروائیے گا, وہ بھی بہت بڑے رائٹر تھے, بہت بڑے رائٹر, اسٹوڈنٹ تھے ان کے. ایک ممبر پارلیمنٹ ان کے پاس آیا تو یہ لکھ رہے تھے کچھ, تو لکھتے لکھتے ادھر دیکھ کے السلام علیکم جی, انہوں نے کہا جی میں ممبر ہوں پارلیمنٹ کا اور میرا تعلق فلاں علاقے سے. ان کا پلیز ٹیک اے سیٹ, ساتھ اپنا کام مکمل کرتے. تو انہوں نے کہنے لگا کہ میرے بڑے قریبی تعلقات ہیں گورنر پنجاب کے ساتھ. تو لکھتے لکھتے کہتے پلیز ٹیک 2 سیٹس. میں تو شاعر ادیب ہوں, مجھے کس بات پہ ڈرا رہے ہو تم؟ بھائی تخلیقی کام کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی کموڈٹی کیا ہے؟ یو نیم اینی تھنگ, کہ جی یورینیم ہے, کوئی میٹل ہے, کوئی ڈائمنڈ ہے, کوئی ایمرلڈ لے آئیں, کوئی سیفائر لے آئیں, کوئی روبی لے آئیں, وہ اتنا مہنگا ایک پروڈکٹ نہیں ہو سکتا جتنی ایک کریٹو چیز. مائیکل اینجلو کی پینٹنگ بیچیں ذرا, آپ ڈاونچی کی لاسٹ سپر بیچیں, مونالیزا بیچیں, اور اتنے ہی وزن کا, اتنے ہی حجم کی کوئی اور چیز گولڈ چھوڑ کے آپ کسی بھی یورینیم میں لے آئیں. سب سے مہنگا بکنے والا سودا, سب سے مہنگی چیز تخلیق ہے. ایک لائن, کریٹو لائن تھی مرسیڈیز کی جو ٹیگ لائن ہوا کرتی تھی, اس کا جو معاوضہ تھا ڈالرز میں, دیٹ واز ان ملینز. ایک لائن. میں پہلے بھی اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ جرمن ٹیکنالوجی جو ہے وہ دنیا میں بہت سپیریئر سمجھی جاتی ہے, اور آج بھی ہے. ایک گیپ ہے جرمن ٹیکنالوجی اور پوری دنیا کی ٹیکنالوجی. تو اس نے ٹیگ لائن دی, مرسیڈیز وائڈنز دا گیپ. انہوں نے کہا جی دس از واٹ وی وانٹیڈ. ابھی کل چینج ہوئی ہے, a few years ago, the best or nothing. اور اتنی دیر رکھ کے یہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود, اس دور کی پی آئی اے, اور اس کے شان شان یہی لائن تھی. پتہ ہے کس کی لائن ہے یہ؟ گیس ہو؟ نہیں پتا نا. دس واز کریٹڈ بائی فیض احمد فیض, ایڈیٹر پاکستان ٹائمز. اچھا جی, ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی سر, ایک اچھے آرٹیکل کے لوازمات کیا ہونے چاہیے, اس کی شروعات کیسی ہونی چاہیے اور اختتام کیسا ہونا چاہیے؟
یہ بڑا نصابی سا سوال آپ نے کیا ہے. میں آرٹیکلز بھی لکھتا رہا ہوں, لیکن آرٹیکل لکھ کے کیا کرنا ہے تمہیں؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ نہیں سر, آپ جو لکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کالم ہے بھائی, کالم ڈفرینٹ چیز ہے, آرٹیکل ڈفرینٹ چیز ہے. آرٹیکل کی ہوں ہے آرٹیکل تو مضمون ہوتا ہے نا, جس پہ ریسرچ ہوتی ہے, آپ پوائنٹس اکٹھے کرتے ہیں اور یو ہیو ٹو میک اے پوائنٹ. اس میں آپ نے آرگیومنٹ کے ساتھ, ایک دلیل کے ساتھ ایک بات واضح کرنی ہوتی, اور اس کا لٹریچر کے ساتھ دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا, کوئی علاقہ نہیں ہوتا. کالم کے لیے کسی خاص ٹاپک کا ہونا ضروری نہیں. جیسے مثال کے ساتھ میں واضح کر دوں گا, ہمارے ویورز کے لیے بھی سہولت ہوگی. ایک خبر ہم پڑھتے ہیں, جو عروبہ پڑھتی ہیں کہ یہ ایک واقعہ تھا جو ہوا. جو خبر کی دنیا ہے نا, ہمارا خبر سے تعلق ہے, ہم خبردار ہیں, تو اس سے متعلق جو ریسرچ ہے وہ کر کے ہم 1.5, 2, 3 میکسیمم 4 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں. جبکہ ہمارا یہ سیگمنٹ کم از کم 8, 9 منٹ کا, 10 منٹ کا, 12 منٹ تک جاتا ہے. اب وہ ہم کیا کرتے ہیں, صرف مذاق ہی نہیں کرتے, وہ دیے سے دیا جلتا چلا جاتا ہے, ڈومینو کا ایفیکٹ ملتا چلا جاتا ہے, ایک چیز اس سے اگلی چیز, اس سے اگلی چیز, جو ریلیونٹ ہے. کالم کی خوبصورتی یہ جو سیگمنٹ میں کرتا ہوں نا, آپ یوں سمجھ لیجئے یہ فقاہیہ کالم کی ایک قسم ہے. یا آپ نے ایک بات دیکھی, اس پہ گفتگو شروع کی, جتنا آپ کے پاس علم, مشاہدہ, بنیادی شرط اس میں اور آرٹیکل میں یہ ہے کہ آرٹیکل کو تو آپ خشک انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں, وہاں آپ کو صرف لینگویج چاہیے, یہاں پہ آپ کو ایکسپریشن چاہیے. ایکسپریشن عام لینگویج سے بہت مختلف ہوتا ہے. اس میں ایک ایک لفظ یوں لگے کہ پرویا ہوا ہے, جیسے موتی پروئے ہوئے ہیں. ہم وزن الفاظ ہوں, قافیے میں, رائم میں بات ہو, کے, کا, کو, کی, اس کی تکرار کم سے کم ہو. میرے ابا کے, بھائی کے, شہر کے, سامان کے, لٹریچر تو کل ہو گیا. جب آپ کی وہیکل ہی اچھی نہیں, کیونکہ ایکسپریشن وہ وہیکل ہے جس کے اوپر لٹریچر نے سفر کرنا ہے, اگر وہ ناقص ہوگی تو لٹریچر کہاں سے آیا. تو کالم اس وقت جو لکھا جا رہا ہے اس کو فیوچر کا قاری اور مورخ لٹریچر ہی قرار دے گا, کیونکہ اس قسمہ پرسی میں, اس خشک سالی میں اگر اچھا ایکسپریشن مل رہا ہے تو اسی کو لٹریچر سمجھو بھائی. اب اداس نسلیں نہیں لکھیں گے لوگ. سر لٹریچر کیا ہوتا ہے؟ لٹریچر اور لینگویج, ہمارے ایک بڑے میرے والد صاحب کے عزیز دوست ہوا کرتے تھے, اللہ غریق کے رحمت کرے, ساہیوال میں پروفیسر راجہ, پروفیسر کیانی تھے, راجہ صاحب انہیں کہتے تھے, نبیلہ کیانی ان کی صاحبزادی, وہ لٹریچر پڑھاتی تھیں. تو ظفر اقبال صاحب مجھے ساتھ لے گئے ایک دفعہ ساہیوال ان کی ریزیڈنس پہ. میں نے ان کے بارے میں سن رکھا تھا ابا سے, یہ تو بڑا باکمال آدمی ہے, پروفیسر صاحب تو لٹریچر پڑھاتے ہیں, لٹریچر کا ذوق تقسیم کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پروفیسر صاحب عام لینگویج میں اور لٹریچر میں کیا فرق؟ تو پروفیسر صاحب کہنے لگے, بیٹا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اس کا ترجمہ کریں کہ گاڑی شام کے وقت فراٹے بھرتی ہوئی مغرب کی جانب سفر کر رہی تھی, تو آپ اس کا کیا ترجمہ کریں؟ میں کہا جی the train was running at a very high speed in the evening towards west. کہ یہ لینگویج تو ہو سکتی ہے, یہ گریفٹی بھی نہیں ہو سکتی, یہ لٹریچر بھی نہیں ہو سکتی. میں کہ جی لٹریچر کیا ہوگا؟ میں کہ لٹریچر یہ ہے کہ the train was chasing the sunset. This is literature. میں ਬਾਈ ਕਨਈਏ ਵਾਂਗੂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ کنہیا لال کپور. کنہیا لال کپور, یار کنہیا لال کپور بہت شاندار رائٹر تھے. اچھا جی, کنہیا لال کپور ملنے آئے اپنے پرنسپل سے, پطرس بخاری سے. کنہیا لال کپور بہت دراز قد تھے, جیسے ہمارا پروڈیوسر ہے نا بلال, یا جیسے یہ بھائی صاحب ہیں, ان سے بھی 2-1 انچ زیادہ, اور بہت سوکھے سڑے پتلے سے, اور پائجامہ پہنتے تھے. تو اندر آئے تو پرنسپل ان کا سواگت کرنے اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ادیب ہے, ہمارا اسٹوڈنٹ تو ہے لیکن ہے ادیب. تو دیکھ کے کہتے کہ کنہیا صاحب آپ ہیں ہی اتنے لمبے, یا آج میرے لیے اتنا تردد کر کے؟ اور آج کے دور میں بھی کوئی رائٹر آپ کے پسندیدہ ہیں؟ پتہ ہے کیا, اس وقت بھی بہترین افسانہ لکھا جا رہا ہے, بہترین ناول لکھا جا رہا ہے. یہ ہمارے دوست ناطق صاحب نولکھی کوٹھی کے جو رائٹر ہیں, ویری گڈ رائٹر, بہت اچھا ناول ہے یہ. پرابلم یہ ہے کہ
جب آپ کا تھریش ہولڈ اتنا اونچا ہو چکا ہو کہ آپ یہ دیکھیں کہ یار بانو آپا نے یہ کیا حاصل گھاٹ لکھا ہے یار، یہ اس لیول کا ہے ہی نہیں. آپ کو راجا گدھ کی عادت پڑ گئی ہے. جی آپ کو نادار لوگ پسند نہیں آئے گا. کیوں؟ آپ کو اداس نسلیں نے اتنا فیسینیٹ کر دیا کہ آپ دوسرے لیول کا پسند ہی نہیں کریں گے. وہ بد نصیب ایک ناول لکھ کر، گاڈ فادر لکھ کر ایسا مٹی ہوا. پھر ڈارک ارینا ہماری نظر سے گزری، نو. پھر فولز ڈائی، وہ بھی بیکار. حالانکہ یہ ہلکے ناولز تھے ان کمپیریزن ود دا گاڈ فادر ماریو پیوزو کے. تو یہ ہیں ضرور، لیکن ہمارا تھریش ہولڈ بہت اونچا. وہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ پڑھیں نا، کیونکہ آپ نے ٹیل آف ٹو سٹیز پڑھا ہی نہیں ہوا. یہ جو آپ رائٹرز کا نام لیا نا جی، نولکھی کوٹھی والے، مجھ سے یہ پڑھا نہیں گیا. میں نے بڑی کوشش کی پڑھوں، میں دن رات لگا رہا ہوں. وہ اگر مختصر ہوتا نا. نہیں مختصر، وہ یہ اس کی طوالت کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خبت عظمت، کہ رائٹر یہ سوچ رہا ہے کہ میں بہت بڑا ناول لکھ رہا ہوں. مجھے وہ شاعر زیادہ اچھے لگتے ہیں. ناطق کی نظمیں مجھے زیادہ اچھی لگی ہیں. اور رائٹر کو خود نہیں پتہ ہوتا جب دنیا کا سب سے بڑا ناول جو ہے وہ وار اینڈ پیس کو سمجھا جاتا ہے. حالانکہ دنیا سمجھتی ہوگی، میں نہیں سمجھتا. نہیں، جو ناقدین وہ ہے، وزنن دیکھا جائے تو سب سے بڑا ناول یہی ہوگا، ادروائز عددن میں نہیں سمجھتا. اچھا جب اس کی کامیابی ہو گئی تو اس نے کہا میں اب لکھوں گا اصل ناول. ہائے تو اس اینا نے کیرنینا پڑھ کر دیکھیے. تو اینا کیرنینا لکھا، وہ نہیں چلا، وہ دنیا میں کبھی نہیں سمجھا گیا. وہ نہیں چلے، War and اللہ کی Peace قسم number ہے، one. نہیں چلے، نہیں چلے. جا باغی تیرا بیڑا کرو، تو روز مار پاؤنا ہے مینوں. اس کا جو سب سے شاندار ناول، اچھا یہ میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں. میں نے یہ بات اچھا جس دن گزارش کی تھی اس دن بھائی صاحب بیٹھے نہیں تھے. آپ نا ہماری محفل میں نوآموز ہیں. ہماری محفل کے کچھ اصول ہیں جو مختلف ہیں، اچھے نہیں ہیں. وہ یہ ہیں کہ یا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو. ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میری اوپینین یہ ہے. ایک دوسرا انداز ہو گیا. اور دوسرا ہو سکتا ہے وار اینڈ پیس افلاک پر بھی سب سے اچھا ناول سمجھا جاتا ہو، لیکن میں اینا کیرنینا کا عاشق ہوں. عرض کیا ہے میں نے تو اپنی رائے ابھی تک دی نہیں. میں نے تو آپ کو نہیں، وہ آپ بتایا نے ہے. چنگاڑ کے جو بات کی تھی ناصر چنوٹی کو مار پڑ گئی اس پہ. میں نے تو جو کرٹکس کی، جو ناقدین کی رائے ہے گلوبلی، ہاں تو ان کی رائے وہ آپ کے سامنے پیش اس نے کی ہے. کہا ہے کہ ان کی رائے حرف آخر ہے. ان کی رائے نصابی نوعیت کی ہے. امتحان میں لٹریچر کے سٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں اوکے کہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. میں نے تو یہ دیکھنا نا کہ جی یہ بالکل ایسے جیسے آپ نے کوئی ڈش کھانی ہے. اب کریلے گوشت مجھے اگر بہت پسند نہیں ہے، آپ اڑ کر بھی دکھا دیں تو میں نہیں پسند ہے تو نہیں پسند. سر لٹریچر ناپید ہو گیا ہے تو کیا صرف ٹیسٹ برڈز کی وجہ سے ہی؟ ٹیسٹ برڈز تو ایک بنیادی چیز ہے ہی. دوسرا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے نا، اس نے جو ڈیجیٹلائز کر کے رکھ دیا نا آپ کی لائف کے سارے پیٹرن کو، بالکل اس نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے. سر وہ تو ہے، لیکن ای بکس بھی تو ہیں. جس نے پڑھنا ہو، جس نے فالو کرنا ہو، اٹس اویلیبل دیر. ای بکس ہیں بڑی اور بڑے تم تراک سے پڑھی جاتی ہیں. یہ ہمارے یہاں میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں پڑھائی لکھائی کا ذوق کم ہوا ہے. باہر تو بے پناہ ہے. جی کتابوں پر بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. سر ہم اس تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی 19 سینچری میں اگر دیکھیں 20 سینچری میں تو ٹیکنالوجی اس طرح نہیں تھی. ٹیبلٹ نہیں تھے، موبائلز نہیں تھے. بھئی اب فلمیں آ گئی ہیں نا. آپ دیکھیے چھوٹی سی ایک سٹوری ملتی ہے آپ کو، اس سے پہلے کہ اس کے اوپر ایک ناول لکھا جائے فٹافٹ 35-40 سینز کا ایک ڈرامہ بنا کے چلا دیا جاتا ہے. او ٹی ٹی آپ کے گھر میں ہے. ایبسلیوٹلی. آپ نام لیں 5-7 پلیٹ فارمز تیار کھڑے ہوتے ہیں دعوت نظارہ دیتے ہوئے. آپ جدھر مرضی چلے جائیں. اس کے علاوہ سر تعلیمی نصاب میں جو برڈن، جو ضرورت سے زیادہ بچوں کے اوپر سائنس سبجیکٹ کا برڈن ڈال دیا گیا، اس سے بھی بچے جو ریڈنگ جو ہے دوسرے سبجیکٹ جو ہیں ہمارے پاس ان سے دور ہو گئے. پھر ایک زمانہ تھا کہ انگلش لٹریچر پڑھے ہوئے لوگوں کو بڑی تکریم سے دیکھا جاتا تھا. یار یہ انگلش لٹریچر، ہمارے یہاں گورنمنٹ کالج میں انگلش ڈپارٹمنٹ، گو کہ اس کی کچھ وجوہات اور بھی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی توقیر میں جو اضافہ کرتی تھی، لیکن بنیادی طور پہ تو اس کا ایک اثاثہ کہ یہ لٹریچر ہے. یہاں بڑے بڑے اساتذہ کرام پڑھایا کرتے تھے. حمید خیال جیسے لوگ آپ کو پڑھایا کرتے تھے.
حمید خیال بہت بڑے پروفیسر ہمارے دور کے جو بڑے شاندار پروفیسرز میں. پی اے چشتی پی اے چشتی عارف خان تو ہمارے حصے کے تھے نا, ہم جونیئرز تھے بی اے اور ایف اے کے اسٹوڈنٹس کے لیے. پھر صدیقی صاحب تھے, پھر سلیم صاحب تھے, وہ تو ایک طویل فہرست ہے بہت شاندار پروفیسرز کی. بعد میں آبویسلی وہی ہیڈز بنے, ڈینز بنے ہمارے جانے کے بعد. تو ان پروفیسرز کو بہت ہیویلی پے کیا جاتا تھا جب یہ کہیں کو لیکچر دینے جا رہے ہیں. وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز تو تھیں کوئی نہیں, یہ انگریزی اخباروں والے ان کی خدمات حاصل کرتے تھے, ان سے کتابیں لکھوایا کرتے تھے. اور ایک کانسیپٹ تھا نا کہ انگریزی چونکہ نوآبادیاتی دور جو ہوتا ہے اس میں انگریزی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہر ایک کا, آج بھی ہے. انگریزی نہیں آتی اور اچھی انگریزی نہیں آتی, اچھی انگریزی انہی لوگوں کو آیا کرتی تھی. اب وہ معیار ہی کوئی نہیں رہا, اب وہ ضرورت ہی نہیں محسوس. اچھا, عموماً انگریزی کے استاد تھے اور اردو شاعری کرتے تھے. جی آپ جتنے سینئر ہیں, ایم ڈی تاثیر انگریزی بھی انہوں نے کی لیکن انہوں نے اردو شاعری کمال کی ہے. وطن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی عروبہ, خبر ہے کہ دولہے کے ساتھ آئے باراتی کے چچور پنے کی وجہ سے شادی میدان جنگ میں تبدیل. دولہوں کے ساتھ جو آتا نا پتہ نہیں ان کو کس بات کی خوشی ہے سر, بات تو یہ ہے نا. بس ایسے ہی ان کے اندر کا جو ایک طاغوتی سا پرجوش کیریکٹر ہوتا ہے وہ انلیش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے. سر یہ یقیناً پاکستان کا واقعہ ہے. جی نہیں, پاکستان بھی اس حوالے سے کسی سے کم نہیں ہے. جی جی, چھچور پن ہے نا ایک سے ایک بڑھ کر. لیکن اگر سچ پوچھے نا, ایسے ہی خام خواہ دور کے ڈھول سوانے, امریکیوں سے زیادہ چھچوری قوم روئے زمین پر نہ ہے نہ تھی. پہلے کسی زمانے میں رومن امپائر تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس وقت وہی ہے جو رومن امپائر تھی. وہ یہاں سے اٹھ کے سارے چلے گئے وہیں پہ. وائٹ ہاؤس لگتا نہیں جیسے رومن ایمپرر کا گھر ہے. سر یہ امریکہ کا واقعہ ہے؟ یہ انڈیا کا واقعہ, میرٹھ. تو سر یہ میدان جنگ بنا کیسے؟ یہ ایسے کہ اس نے فائرنگ شروع کر دی ایسے ہی خام خواہ. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا ہوائی فائرنگ, فائر. وہ اس قدر کیریڈ اوے جس طرح ہو جاتے ہیں نا کیریکٹرز. جی. اس ایڈیٹ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی وہ گن, جو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے جب فائر ہوتا ہے, خاص طور پہ جب ریپڈ فائر ہوتا ہے, وہ بالکل خود ہی نیچے ہوگی اور وہ سیدھی جا لگی دلہن کے چچا کو. دلہن کے چاچے نے مردیاں مردیاں اشارہ کیتا ہے. مرا نہیں, بچ گیا ہے. اور اس کے عزیز و اقارب نے دلہے سمیت سب پر ہی پرچہ کروا دیا اور تھانہ پاٹن والا ہو گیا. شادی کینسل ہوگی, رشتے سے انکار ہو گیا. دیکھیں یہ ہے چھچور پنے کا انجام. سر شادی بیاہوں میں مین سٹیز میں فائرنگ وغیرہ کے واقعات واقعی کم ہو گئے, لیکن نیو ایئرز پہ, نیو ایئر کی ایو پہ, کراچی ہو, لاہور, مجھے اب 4تھا سال ہے, میں آج بھی ایکسپیرینس کرتا ہوں, ہر سال لوگ مرتے ہیں لیکن یہ نہیں رک سکتا. جو سب سے بڑا المیہ اس وقت چل رہا ہے نا اس سوسائٹی کا, جس کی طرف دھیان حکمرانوں کا تو خیر کبھی ہونا بھی نہیں ہے, اگلے 150 سال تک, یا چلیں 100 سال تک کر دیں, زیادہ نہ کریں, 100 سال تک دھیان نہیں جائے گا. میڈیا حسب توفیق تذکرہ کرتا رہتا ہے, وہ ہے منشیات کا پھیلاؤ. منشیات اتنی تیزی سے سرایت کرتی جا رہی ہیں آپ کے جسد قومی میں کہ اٹ از انبلیویبل. جتنی ترقی ہم اس حوالے سے کر رہے ہیں, اگر جی ڈی پی اس طرح کریں نا, ہم فرانس کو پیچھے چھوڑ دیں. سب سے زیادہ سر یہ چیزیں یونیورسٹیز میں پائی جا رہی ہیں. ہیں. جی یونیورسٹی میں تو بہت ہی زیادہ نا. اب یونیورسٹی میں معیار یہ ہو گیا, امریکن ہائی سکولز کو دیکھ دیکھ کے نا, امریکن یونیورسٹیوں کو دیکھ وہاں کیا ماحول ہے. بھائی وہاں اور ہے, وہ یہاں نہیں فٹ ان ہو سکتا. اور تم اتنے بھونڈے لگتے ہو, اپنا آپ تباہ کروا بیٹھتے ہیں اور تباہ کروا بیٹھتی ہیں. جی ہوش اس وقت آتی ہے جب پانی سر سے گزر چکا. کچھ اسٹوڈنٹس اسٹائل کے چکر میں سگریٹ سے شروع کرتے ہیں, اور کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو سٹریس کا بہانہ بنا کے اس چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا سٹیپ سموکنگ ہے, اور اس کے بعد پھر ہیش کی طرف لوگ آتے ہیں, پھر اور بڑے طریقے ہیں. اور آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا نیو ایئر پہ فائرنگ, کوئی سینسیبل آدمی نیو ایئر پہ کبھی فائرنگ نہیں کرے گا اگر وہ ہائی نہ ہو. بالکل صحیح. یہ ہائی ہوتے ہیں کوک سے, آئس سے, آئس. اس طرح کی بڑی مقویات انہوں نے. اللہ کو چیلنج کرنا ہے نا,
اس کی بغاوت کرنی ہے تو پھر وہ ایسے ایسے سامان آپ کو عطا کرتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ شراب کی بوتل پڑی ہو، اس کی پیکنگ، اس کی لک حسن مجسم نہیں لگتا آپ کو؟ کبھی شربت کی بوتل اتنی سمارٹ ہوئی ہے کبھی؟ مکھیاں ہی بیٹھی ہوتی ہیں سر. اس میں مکھی وہ ڈالتا نا جو شربت آپ تھوڑا باہر ظاہر سی بات ہے گر جاتا تو تم شربت گولے والے کے پاس دیکھتے ہو، اچھا شربت تم نے نہیں دیکھا. یہ اچھے اچھے شربت بھی ہوتے ہیں بڑی اچھی پیکنگز میں. ومٹو ایک چیز ہے، بہت سمارٹ پیکنگ ہے اس کی، لیکن جب آپ کسی بار کے ساتھ اسے کمپیئر کریں، بار کی ایک لک ہے یار، یہ تو اس کا طریقہ واردات ہے، وہ تو آپ کو بھڑکاتا ہی وہیں پہ ہے کہ جہاں آپ نے پھسلنا ہے. انسان کی فطرت میں ہے سر، اسے برائی جو ہے وہ اٹریکٹیو وہ اس نے پھسلنا ہے، اور شیطان کی فطرت ہے کہ اس نے آپ کو وہاں مارنا ہے جو آپ کا ویکسٹ پوائنٹ ہوتا ہے. سر میرے خیال میں یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ سیمینارز اور ورکشاپ اس حوالے سے ہوتی ہیں، لیکن وہ ناکافی ہیں. میرے خیال میں سلیبس میں ایک حصہ بنانا چاہیے اسٹریس ریلیزنگ کے حوالے سے. بھائی جان یہ بھی ہونا چاہیے، سیمینارز بھی ہونے چاہیے. آپ کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر بچوں کی گرومنگ کرتے رہنا چاہیے. اس حوالے سے ان کو بدتر دکھائیں گے تو وہ اس سے بات، موت دکھائیں گے تو زحمت قبول کریں گے. بالکل. اور آخری میجر فارغ کریں، اور ایک یونیورسٹی سے فارغ کیے ہوئے بچے کو اس بنا پر جب تک ری ہیب سے ہو کے نہیں آئے گا، جب تک کلیئر نہیں ہو کے آئے گا، کوئی ادارہ اس کو داخلہ نہ دے. سر اگر ہمارے معاشرے کی بات کریں تو 20-25 سال پہلے کی پود میں یہ چیز نہیں تھی. یونیورسٹی گوئرز، کالج کے اسٹوڈنٹس میں یہ چیز اتنی عام نہیں تھی. آخر ایسا کیا تبدیل ہوا ہے؟ سر اس میں ایک بہت بڑی وجہ میرے خیال میں جنریشنل گیپ ہے. میری جو جنریشن ہے وہ اپنی پیرنٹس کی جنریشن کے ساتھ مینٹلی کمپیٹیبل اپنے آپ کو نہیں پاتی. ان کے تھاٹس کسی اور طرف سے جاتے ہیں اور ان کو یہ بہت بڑا شک ہوتا ہے یا ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات کو ہمارے والدین سمجھ نہیں پائیں گے. سر ٹیکنالوجی جو چینج ہوئی ہے نا، ہمارے سے پچھلی جنریشن بالکل اور دور کی تھی، اور اب بالکل، کیونکہ پیرنٹس کو نہیں پتا اب کیا کیا سامنے ہے. اتنے برے فیوچر میں نہیں ہوں گے. جب ہمارے بچوں کے بچے یونیورسٹیوں میں جائیں گے نا تو حالات اتنے برے نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اویئر ہیں کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پھر پیرنٹس بھی اور بچے بھی نئے ملینیم کے ہوں گے. یہ پرابلم ہوا ہے پچھلے ملینیم کا اگلے ملینیم سے جب تصادم ہوا نا، یہ دو ٹرینیں ہیڈ آن فل سپیڈ پہ ایک دوسرے کو لگی ہیں جی، اور اب ادھر ادھر سہلا رہی ہیں. کوئی اس کے ادھر چوٹ لگی ہے، کسی کو ادھر چوٹ لگی ہے. یہ اسی کا شاخسانہ ہے. میں نے بڑی دفعہ ایک چائنیز پروورب کوٹ کر رکھی ہے، جی سر. بد دعا ہے کہ جاؤ تم بدلتے ہوئے وقتوں کو ایکسپیرینس کرو. بدلتے وقت ایکسپیرینس کرنا کہ اس میں موسم ہی بدل گیا، ٹیکنالوجی بدل گئی، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. تو اس ٹرانزیشن کو سسٹین کر جائیں، انشاءاللہ اگلی جنریشن بہتر ہوگی اور اس سے اگلی بہترین ہوگی، بشرطے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں. خواتین و حضرات، آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.